الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اس کے اندر اس آیہ کریمہ کے اندر معزز سامعین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 215 سے اس کی تفسیر کا آغاز کریں گے، اور یہ 215 آیت جس کے اندر رب کائنات نے ان لوگوں کے سوال کے جواب میں، مسلمانوں کے سوال کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل کی۔ اور یہ سوال بھی کب کیے صحابہ کرام نے؟ دیکھو، یہ اس میں صحابہ کرام کے سوال کا ذکر ہے۔ یہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے صحابہ کرام، اور ان کی زندگیوں کے اندر صرف چند بار ان کا سوال آیا، اور یہ سوال قریباً انہوں نے بہت کم سوال کیے۔ اہل کتاب جیسے بہت زیادہ سوال کرتے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن حضور کے صحابیوں کا مقام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں نے بہت کم سوال کیے، اور جن سوالوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ 13 کے قریب سوال ہیں۔ کل 13 جو نا سوال ہیں جو مسائل، مختلف مسائل پہ کیے گئے جب ان کو ضرورت پڑی۔ یعنی یہ تفسیر قرطبی کے اندر اس کا جو ذکر ہے کہ امام قرطبی علیہ رحمہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اس کا ذکر کیا کہ یہ 13 سوال ہیں جو صرف اور صرف صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے کیے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاموشی سے بیٹھ کے سنتے تھے قرآن کو اور سیکھتے تھے قرآن مجید کو، اور ادب کی وجہ سے، کیونکہ حضور خود ہی اس کی رہنمائی فرما دیتے تھے۔ بعض مسائل جب سامنے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی رہنمائی فرما دیتے تھے، لیکن پھر ان احکامات کو سیکھنے کے لیے یہ 13 سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔ تو اس کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے متعلق نازل ہوئی کہ کیا خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں۔ یہ آیت کریمہ، اس کا شان نزول عمر بن جمون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ماں انفق من اموالنا و اینا ندعفا، کہ یعنی ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں، کیا خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوچھتے ہو کہ کیا خرچ کریں اور کیسے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی نصاب نہیں بتایا گیا، نصاب نہیں بتایا گیا، بس اسی مطلق چھوڑ دیا گیا کہ جو بھی کل محبوب آپ ان کو فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو بھی تم کوئی بھلائی کرو یعنی خرچ کرو تم، اور ان میں سے پہلے، سب سے پہلے والدین پر خرچ کرنے کا حکم دیا، پھر قریبی رشتہ داروں، پھر یتامہ، پھر والمساکین، پھر راہ گیر مسافروں پر، اور پھر جو بھی تم بھلائی کرو اس کو تم جان لو گے۔ پہلی امتوں میں والدین پہ خرچ کرنے کا حکم تھا کہ والدین کی نافرمانی کی سزا بھی سزائے موت تھی، لیکن اس امت میں یہ سزا جو نا یہ منسوخ کر دی گئی، اور کہا کہ اس امت کی سزا کیا ہے کہ جو جیسا والدین کے ساتھ عمل کرے گا اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسے ہی عمل کرے گی۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے والدین پر خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پر، یعنی کہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو، خرچ کرو۔ اور یہ خرچ کرنا آج تم جیسے خرچ کرو گے ایک اعتدال کے ساتھ، ایک اچھے طریقے سے، کل تمہاری نسلیں بھی ایسے خرچ کریں گی۔ والیتامہ، پھر آگے یعنی کہ قریبی رشتہ داروں کے بعد پھر یتامہ اور مساکین پہ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ، کیونکہ عرب کے اندر یہ بات پائی جا رہی تھی کہ جو ارد گرد ماحول پایا جاتا تھا اسی کے مطابق سوال آتا تھا۔ اب خرچ کرنے کا سوال ہے کہ خرچ کرو تم،
خرچ کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے اور کہاں سے کیسے خرچ کریں؟ تو پھر فرمایا کہ ایسے ایسے خرچ کرو، پہلے والدین پہ، قریبی رشتہ داروں پہ، بیوی بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ، پھر یتیموں پہ، پھر مساکین پہ، پھر مسافروں پہ، اور جو بھی تم وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کرو فإن اللہ به علیم، اللہ اس کو جان رہے ہیں۔ کتب علیہم القتال، علیکم القتال، اللہ پاک نے تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا، جہاد کو فرض کر دیا۔ یہ 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ شروع اسلام میں جو نا شان نزول ہے کہ شروع اسلام میں سال میں 4 ماہ جنگ حرام تھی، جب ذی الحجہ اور محرم، مشرکین عرب بھی اس کی حرمت کے ہمیشہ کے قائل تھے۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ بن جوحش نے یکم رجب کو جو نا 30 جمادی الاخری سمجھ کر ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جوحش کو ایک غزوے میں بھیجا، تو وہاں انہوں نے یہ جنا 30 جمادی الاخری سمجھ کے ان سے جہاد کر لیا، حالانکہ رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی، حرمت کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر جو اب سوال آنے شروع ہو گئے، کہ یہ دیکھو مسلمان کیا کرتے، کہ خود تو حرمت والے مہینوں کا حکم دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت کے پر برقرار رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں نے جہاد کر لیا۔ اب یہ اس پہ ان کو بھی فکر ہوئی، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسے جمادی الاخری کی آخری تاریخ سمجھ کے جہاد کیا تھا، لیکن یہ تو یکم رجب ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ غلطی کی بنا پر ہوا۔ تو آیت کریمہ اتر گئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، قل فرما دو قتال فیہ کبیر وصد، کہ اس کے اندر جہاد کرنا، قتال کرنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے راہ سے روکنا ہے، بکفر بھی، اور اس پر ایمان نہ لانا، یا مسجد حرام سے روکنا، بل مسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، اخراج من اہلہ، اور اس کے بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ فتنہ، یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جو نا فتنہ ہے، اکبر من القتل ولا یزالون، اور ان کا فساد قتل سے بھی زیادہ جو نا سخت ہے، اور وہ ہمیشہ ولا یزالون یقاتلونکم، وہ ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ آپ کو اپنے دین سے پھیر دیں۔ اور انستطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت کافر، اور جو تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرے تو پھر وہ کافر ہے، فاولئک حبطت اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ دوزخی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ شان نزول اس کا بھی ہے، پچھلی آیت میں جہاد کا حکم دیا گیا کہ جہاد کرو، اور تمہیں یہ ناپسند ہے نا، قریب ہے جو تو تمہیں جہاد کے اندر جانا ناپسند ہے، لیکن اللہ کو وہ بڑا اچھا محبوب عمل ہے تمہارا لگتا ہے، لہٰذا تم جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو صحابہ کرام کو دیکھو کہ جو جہاد کے اندر رہے، حضور کی بات کو مانا، جہاد کے اندر رہے، مفلس صحابی تھے کہ ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے تھے، لیکن اللہ کریم نے ان کو مالا مال کر دیا، اللہ پاک نے ان کو جو نا غنی اور خوشحال کر دیا اس جہاد میں رہنے کی وجہ سے۔ اور پھر جو جہاد کی برکات ہے کہ آخرت میں جو شہید ہے، اگر شہید ہو کے چلے گئے تو پھر اپنے عزیز و قربا کی بھی بخشش کروائیں گے، اور دنیا میں اگر غازی ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کی معافی کر دیں گے۔ تو دیکھو کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک جہاد کی وجہ سے بندے کو مالا مال بھی کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی بھی دے رہے ہیں، اور آخرت میں عبدالآباد کے جو گھر ہے وہ بھی ایک اچھا انسان کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ آگے یسألونک عن الشہر الحرام سے، یہ عبداللہ بن جوحش کا جو شان نزول یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ وہ کہتے مسلمانوں پہ بہت اعتراض کیے، جس کے جواب میں یہ اللہ پاک نے آیت اتار دی، یہ تو غلط فہمی کی بنا کے ہوا، محبوب یہ تو آپ کو جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ جان بوجھ کے آپ کو ان مسائل کے فتنوں کے اندر ڈالے رکھیں، اور آپ الجھ کے ان مسائل کے اندر ہی الجھے رہیں، تو محبوب آپ ان کی بات کے اوپر غور نہ کریں، آپ میرے محبوب آپ ان کی بات پہ غور نہ کریے، تو چاہتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کے غلاموں کو دین سے پھیر دیں، اور جو دین سے پھر جائے وہ کافر ہے، اللہ پاک نے اس کے اعمال دنیا میں بھی برباد کر دیے اور آخرت میں بھی۔ اور جو مرتد ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص مرتد ہو گیا تو اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی مسلمان کے لیے، اور وہ اپنے کسی رشتے دار کی میراث بھی نہیں پاتا مرتد، اور اس کا مال جو نا اور لیکن اس کے مال سے مسلمان جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو مرتد ہو گیا۔
یہ مرتد کے لیے بھی حکم ہے، اور یہ بھی اس کا اندر سے مسئلہ سامنے آیا۔ ہاں اگر وہ دین کی طرف واپس لوٹ آئے، مرتد ہونے کے بعد دوبارہ لوٹ آئے، تو اللہ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر فرمائے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، اور وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور وہ اللہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ پاک بڑے بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اس کا آیت بھی پچھلی آیت میں ان کی معافی کا اعلان ہوا پچھلی آیت کے اندر، اور اس آیت کے اندر بھی کہ جنہوں نے جہاد کیا اور ہجرت کی اس کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی اور رحمت الہی کے امیدوار ہو گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن مال اور اولاد کو چھوڑا اور ان کو چھوڑا، اللہ پاک نے جو نا ان کی بخشش و مغفرت فرما دی، اللہ بڑے بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ دیکھو کیا ہے جو نا اللہ پاک کتنا زیادہ انعام فرماتے ہیں مسلمانوں پر، کتنا زیادہ مسلمانوں پر انعام فرماتے کہ جن مسلمانوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے حضور کی بارگاہ میں، پچھلی آیات کے ساتھ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، وہ مال ان کا جو نا مال بھی بڑھا، اللہ پاک نے ان کو مال و دولت بھی دیا، اور اللہ پاک نے ان کو علم و عمل بھی دیا۔ جب علم و عمل میں بہت زیادہ وہ اپنے رشتہ دار ان کو دیکھتے تھے تو وہ کوستے تھے، ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے اپنے بیوی بچوں کے روکنے پہ ان کے ساتھ ہجرت نہیں کی، لیکن یہ ہجرت کر کے گئے تو کتنا جو نا علم و عمل میں آگے بڑھ گئے۔ تو یہ قرآن سے قرآن کی بھی تفسیر کر رہی ہوں، لیکن اس کے اندر جنہوں نے جہاد کیا، اللہ پاک نے فرمایا اور رحمت الہی کی جو طلبگار ہیں، تو اللہ بڑے بخشنے والے اور غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ رب کائنات اس قرآن مجید کے فیض و برکات ہماری زندگی میں شامل حال فرما، اور اس کی برکات سے اللہ کریم ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما، اور اللہ پاک ہماری دنیا آخرت کے معاملات کو، کل امت کے معاملات کو آسان فرما دے۔ اللہ تمام معاملات کو آسان فرما دے۔ اللہ یسر لنا امورنا فی الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔